احمد کی معمولی جاب گھریلو اخراجات پورے نہیں کر سکتی تھی۔ احمد نے پارٹ ٹائم کام کرنے کا بندوبست کیا اور تھوڑی سی کوشش کے ساتھ ہی پارٹ ٹائم جاب حاصل کر لی۔ احمد کو کچھ حوصلہ ملا، لیکن ایمان نے اس کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ اس دفعہ ایمان پھر امید سے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اسے بیٹی سے نواز دیا۔ ایمان بھوکی شیرنی کی طرح چلانے لگی۔ مہک کی پیدائش کے 8ویں روز ایک قیامت برپا ہو گئی۔ ہوا کچھ یوں کہ السلام علیکم۔ کہانی سننے سے پہلے آپ میرے اردو قصہ کہانیاں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہے میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن۔ کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے۔ عید الاضحیٰ کی آمد تھی۔ بازاروں مارکیٹوں میں خوب رونق تھی۔ ہر طرف کاغذی پھول سے سجی دکانیں گاہکوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی، جیسے بازاروں میں بہار نے قبضہ جما لیا ہو۔ رنگ برنگی دکانیں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ گاہکوں کے گروہ ٹولیوں کی شکل میں آ کر بازاروں میں رونق کا اضافہ بن رہے تھے۔ ایک احمد تھا جو اپنے گھر میں لگے نیم کے درخت کے نیچے چارپائی پر پڑا دنیا کی رونقوں سے بے نیاز سانسیں گنتی کر رہا تھا۔ دائیں طرف گولیوں اور سیرپ کی شیشیاں موجود تھیں۔ بائیں طرف اس کی بڑی بیٹی کنزا، جو ابھی 10 سال کی تھی، اپنے معصوم اور نرم و ملائم ہاتھوں سے اپنے پاپا کے سر کو دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ احمد کا سر درد کی وجہ سے پھٹنے کو آ رہا تھا۔ آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح جل رہی تھیں۔ الجھتے بال اور ناکامی، نا امیدی کی بادلوں میں گھرا چہرہ زندگی کے ختم ہونے کی نوید دے رہا تھا۔ احمد نے کمزور آواز میں اپنی بیٹی کو آواز دی، کنزا۔ جی پاپا جانی۔ بیٹا اپنے چچا علی کو بلانا۔ جی اچھا پاپا۔ کنزا، جو احمد کا سر دبا رہی تھی، اٹھی اور کمرے کی طرف چلی گئی۔ احمد نہ جانے کن سوچوں میں ڈوب گیا۔ احمد نیلے آسمانوں پر آوارہ بادلوں کو دیکھے جا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں کنزا اپنے چچا علی کے ساتھ آ گئی۔ احمد کہنے لگا، علی میرا ایک کام تو کرو، صرف آخری کام، بتاؤ کرو گے نا؟ احمد نے علی کو آمادہ کرتے ہوئے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ علی حیران و پریشان احمد کے چہرے کو دیکھ رہا تھا اور کہنے لگا، جی بھیا کیا بات ہے؟ سب خیر تو ہے نا؟ میری جان صبح و شام آپ پر قربان، ایک کیا 1000 کام کروں گا، آپ حکم تو کریں۔ علی نے محبت بھرے انداز میں احمد کو جواب دیا، علی آخری بار تم اپنی بھابھی کے پاس جاؤ اور اسے لے کر آؤ۔ مجھے امید ہے ایمان اب سب ناراضگیاں ختم کر کے چلی آئے گی۔ مجھے قوی امید ہے، تم جاؤ تو صحیح۔ تمہیں دیکھتے ہی اس کی ممتا جاگ اٹھے گی۔ اس کی ممتا کنزا، نور، صبا اور مہک کے لیے تڑپ رہی ہوگی۔ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہوگا۔ بولو جاؤ گے نا؟ احمد نے علی کو تصدیق طلب لہجے میں کہا۔ ایمان احمد کی بیوی تھی، جو 3 سال سے اپنے میکے میں ناراض بیٹھی ہوئی تھی، جسے اپنی معصوم بیٹیوں کی فکر تک نہ تھی، اور سب سے بڑھ کر جان نچھاور کرنے والے محبت کے جذبوں سے سرشار شوہر کو بستر مرگ پر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ کتنی سنگ دل تھی۔ احمد سے کیے سبھی وعدے، سبھی قسمیں بھول گئی تھی۔ کبھی تو کہتی تھی، احمد میری جان تجھ پر قربان، لیکن جب جان نچھاور کرنے کا وقت آیا تو نہ جانے کن محلوں کی مقیم ہو گئی تھی۔ احمد کی سبھی امیدیں، سبھی خواہشیں اسی سے جڑی تھیں۔ احمد تنہا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی تڑپتی آنکھیں آج بھی ایمان کا انتظار کر رہی تھیں۔ اس کے لبوں پر اب بھی ایمان کا نام مچلتا تھا۔ تاروں سے باتیں کرتے ہوئے احمد یہی کہتا، دیکھو ایمان، وہ دن یاد کرو جب ہم اکٹھے تھے۔ یہ ستارے، وہی چاند آج بھی چمکتا دمکتا ہے، لیکن تم کہیں کھو گئی ہو۔ کہاں ہو؟ لوٹ آؤ۔ بے قراری، یہ جدائی میری جان لے لے گی۔ یہ ستارے، یہ چاند میرے سفارشی روز اول کی طرح رہے ہیں۔ یہ چاند اور ستارے آج بھی روشن ہیں، فرق صرف اتنا ہے تم پاس نہیں ہو۔ احمد رات کی تاریکی میں ستاروں کو تکتا ایمان سے باتیں کرتا رہتا اور رات دھیرے دھیرے گزر جاتی۔ علی نہ چاہتے ہوئے بھی بھابھی کو لینے چلا گیا۔ اسے یقین تھا ایمان نہیں آئے گی، لیکن بھائی کی بات ٹال بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے ایک دفعہ پھر لینے چلا گیا۔ ادھر احمد اپنی تینوں بیٹیوں کو حسد بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہزاروں سپنے پوشیدہ تھے۔ ان بچیوں کا کیا قصور تھا جو ماں کی ممتا کو ترس رہی تھی؟ اپنے رب سے یہی دعا کرتا، اے رب کریم، تو رحیم ہے، رحم فرما ان بچیوں پر، ان کی زندگی آسان کر دے اور میرا گھر خوشیوں سے منور کر دے، میری خوشیاں لوٹا دے، انہیں ان کی ماں سے ملا دے۔ رب سے دعا کرتے احمد کی آنکھیں ساون بھادو کی طرح برس پڑتیں۔ کنزا، صبا اور مہک کو کیا خبر تھی کہ پاپا ہمیں ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟
ان کے من میں کیسی آگ لگی ہے جو ٹھنڈی ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ ان کے کیا خواب ہیں، آنکھیں کیوں بہتی رہتی ہیں۔ احمد ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ کچی اینٹوں سے بنے 2 کمروں پر مشتمل چھوٹا سا گھر تھا، جس میں احمد اپنے چھوٹے بھائی علی اور لاڈلی بہن نورین کے ساتھ احمد دین کے گھر کی خوشیاں بانٹ رہا تھا۔ احمد کے والد احمد دین اور ماں بختہ بڑے خوش مزاج اور رحم دل انسان تھے۔ اپنے بچوں کی پرورش بڑے عمدہ طریقے سے کر رہے تھے۔ صحن میں لگا نیم کا درخت پورے گھر کی رونق پہ 4 چاند لگا رہا تھا۔ دوپہر کو سبھی اس کی چھاؤں میں آ کر آرام کرتے تھے۔ خوشحال گھرانہ تھا جہاں محبتیں چاہتے تھیں، مسکراہٹوں کے پھول بکھر رہے تھے۔ غریبی مفلسی میں احمد دین نے پورے گھرانے کی ذمہ داری خوش اسلوبی سے سنبھالی ہوئی تھی۔ احمد سب سے بڑا تھا، ماں باپ کا پیارا، گھر کی رونق تھا۔ احمد کو مقامی اسکول میں داخل کیا گیا تاکہ کچھ پڑھ لکھ جائے۔ علی اور نورین چھوٹے تھے۔ احمد روز اسکول جایا کرتا۔ زندگی کے شب و روز اسی طرح گزرتے چلے گئے۔ ایمان احمد کی خالہ زاد تھی۔ احمد کے گھر سے کچھ دوری پر ان کا گھر تھا۔ 3 بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ سب سے بڑا سلیمان، پھر نوید اور احمد تھے۔ سلیمان سے چھوٹی ایمان تھی۔ آخری نمبر سب سے لاڈلی زیب النساء کا تھا، جو بہت شرارتی اور ہنسنے ہنسانے والی تھی۔ ایمان مغرور اور نخریلی تھی۔ اس کے من میں دولت کا مقام تھا، رشتے ناتوں کو اہمیت نہیں دیتی تھی۔ اس کے لیے دولت ہی سب کچھ تھی۔ ان کا گھرانہ احمد کے گھرانے سے زیادہ امیر تھا۔ گھر میں ہر چیز کی فراوانی تھی۔ عیش و عشرت نے انہیں پر لگا دیے تھے۔ ایمان بالکل ماں پر گئی تھی۔ جو ماں کہتی وہی ایمان کے الفاظ ہوتے۔ دونوں ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتی تھی۔ البتہ ایمان کا والد حسن بخش خوش مزاج طبیعت کا مالک تھا۔ لوگ اس کی تعریف کرتے نہیں تھکتے تھے۔ یہی وجہ تھی محلے میں ان کو عزت و مقام حاصل تھا۔ احمد روز گھر سے نکلتا سیدھا اپنی خالہ کے گھر چلا جاتا تھا۔ وہاں سے ایمان اس کے ساتھ جاتی تھی۔ دونوں کے اسکول ساتھ ساتھ تھے۔ احمد ایمان کو اس کے اسکول چھوڑتا ہوا اپنے اسکول کی طرف چلا جاتا۔ دونوں ایک ساتھ جاتے اور اکٹھے گھروں کو لوٹتے تھے۔ ایمان اور احمد نے میٹرک پاس کر لیا۔ زندگی کے شب و روز گزرتے چلے گئے۔ دونوں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکے تھے۔ ایمان سنہری زلفوں، چاند کی طرح چمکتا دمکتا چہرہ، ہونٹ گلابی پنکھڑیوں کی طرح جھیل سی آنکھیں، سفید دودھ کی طرح نرم و ملائم ہاتھ، سادگی کے تو کیا کہنے۔ سفید لباس میں پرستان سے آئی ہوئی پری معلوم ہوتی تھی۔ ایمان خوبصورتی کی حدیں پھلانگ رہی تھی تو احمد بھی کسی سے کم نہیں تھا۔ گھنے سیاہ بال، ستواں ناک، جادو بھری آنکھیں، سرخ گلاب جیسے گال، لمبا قد اور شرابی ہونٹ، کتنا خوبصورت لگتا تھا۔ خوبصورتی میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ وقت کا پنچھی اڑتا رہا اور نہ جانے کس گھڑی میں دونوں کے اندر محبت کے چشمے پھوٹ پڑے۔ دونوں ایک دوسرے پر جان نچھاور کرتے تھے۔ روز حسین محل تعمیر ہوتے، ساتھ جینے مرنے کے عہد و پیما ہونے لگے۔ محبت کے لازوال جذبوں نے دونوں کو ایک دوسرے پر قربان ہونے کا حوصلہ دے دیا۔ ایک دن اسکول سے واپسی پر گھر آنے کے بجائے راستے میں بنے پارک میں چلے گئے۔ ننھے ننھے گلابوں کے پھولوں کے جھرمٹ میں بیٹھے مستقبل کے پلان بنا رہے تھے۔ جب شام کے سائے ڈھلنے لگے تو دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے گھر کی طرف چل پڑے۔ ایمان نے BA کر لیا اور گھر میں بیٹھ گئی۔ احمد BA کرنے کے بعد جاب کی تلاش میں مارا مارا پھرنے لگا۔ دن بھر جاب کی تلاش ہوتی اور شام کو اسٹڈی ہوتی۔ ماں کی دعاؤں کے سائے میں روز صبح سویرے نئی امیدیں، نئی امنگ، نئے جذبے سے گھر سے نکلتا اور مختلف محکموں میں اپلائی کرتا۔ لیکن ساری محنت، ساری جدوجہد رائیگار جاتی۔ جہاں بھی جاتا رشوت کا زہریلا سانپ ڈسنے کو تیار ملتا۔ رشوت نذرانے کی باتیں ہوتی۔ احمد مایوسی اداسی میں ڈوبا گھر کی طرف واپس لوٹ آتا۔ اگر اتنی رقم اس کے پاس ہوتی تو وہ اپنا کاروبار نہ کر لیتا۔ ایمان گھر میں سلائی کڑھائی کرنے لگی۔ کبھی کبھار احمد ایمان کے ہاں جاتا تو خوشیوں کا میلہ سج جاتا۔ ایمان کے لیے جیسے عید آ گئی ہو، اسے ہر چیز مبارک دیتی محسوس ہوتی۔ دونوں پریمی دنیا سے بے خبر بے نیاز اپنی دنیا میں کھو جاتے، جہاں ان کی اپنی ہی ایک دنیا تھی۔ اور یوں شام سائے ڈھلتے تو احمد آنکھوں میں سپنے سجائے اپنے گھر کی طرف لوٹ آتا۔ محبت انسان کو طاقتور بنا دیتی ہے۔ قدرت کی دیوی مہربان ہوئی۔ احمد کو دوست کے توسط سے پرائیویٹ فرم میں معمولی جاب مل گئی۔ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے۔ احمد نے اس جاب کو غنیمت جانا اور جاب پر جانے لگا۔ شروع میں تنخواہ کم تھی لیکن رفتہ رفتہ اضافہ ہوتا گیا۔ احمد کو جاب مل جانے سے احمد دین کے کندھوں کا بوجھ کم ہونے لگا۔ گھر میں خوشیوں کا سماں تھا۔ چہرے پھول کی طرح مہک اٹھے تھے۔
نورین کی چھوٹی چھوٹی فرمائشیں احمد خوشی سے پوری کر دیتا۔ ایمان کے گھر رشتے آنے لگے تو ایمان ماں کے کان جا لگی، امی پیاری امی جان۔ ایمان کی ماں نے جیسے ایمان کے دل کی بات جان لی، پوچھنے لگی، خیر تو ہے بیٹی، آج بڑی صدقے واری ہو رہی ہے۔ امی میرے رشتے آنے لگے ہیں، کہیں آپ مجھے کسی لنگڑے اندھے کے حوالے نہ کر دینا۔ ایمان اصل موضوع پر آنا چاہتی تھی۔ تم ہی بتا دو جو تمہارے دل کا شہزادہ ہو۔ ایمان کی ماں نے تو ایمان کے دل کی بات کہہ ہی دی تھی، ایمان کی جیسے لاٹری ہی نکل آئی ہو۔ ماں وہ اپنا احمد ہے نا، میں اسے بہت چاہتی ہوں۔ ایمان کے لبوں سے جیسے یہ الفاظ نکلے تو اس کی ماں کی رنگت اڑنے لگی۔ وہ تو اپنی بہن کو دشمن سمجھتی تھی اور ادھر اس کی بیٹی اس کے بیٹے کے خواب آنکھوں میں سجائے بیٹھی تھی۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ نہیں 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 ایمان، میں تمہاری شادی کسی امیر زادے سے کروں گی۔ میری لاڈلی نازوں والی بیٹی کسی محل کی شہزادی بنے گی۔ اس نکھٹو احمد کے ماں باپ تمہیں کیا دیں گے؟ ان کے پاس ہے ہی کیا؟ ماں کی باتیں ایمان کو ناگوار گزر رہی تھی۔ نہیں ماں، میں شادی کروں گی تو صرف احمد سے، ورنہ کوئی بھی نہیں۔ ایمان نے بھی اپنا حتمی فیصلہ سنا دیا۔ جب ایمان نے الٹیمیٹم دیا تو ایمان کی ماں کی لالچی سوچوں نے کام دکھایا۔ اس کی ماں نے اسے سمجھا دیا، ایمان ایک شرط پر تیری شادی احمد سے کروں گی۔ وہ کیسے امی جان؟ ایمان نے جلدی سے پوچھا۔ وہ یہ کہ نورین کو اپنی بہو بناؤں گی۔ یہ تو اور بھی خوشی کی بات ہے امی، مجھے منظور ہے۔ ایمان کو کیا خبر تھی کہ ماں کے من میں کیا ہے؟ تو پھر ٹھیک ہے، احمد سے کہو اپنے گھر والوں کو بھیجے۔ ایمان خوشی سے ہواؤں میں اڑنے لگی، اسے ہر طرف پھول ہی پھول کھلے نظر آنے لگے۔ ایمان نے احمد کو کال کی۔ ہیلو احمد، کیسے ہو؟ آج صبح صبح چاند کیسے یاد کر لیا؟ احمد میری بات غور سے سنو، میرے گھر والے میری شادی کرنے لگے ہیں، کئی لوگ آئے بھی ہیں، تم ایسا کرو اپنے والدین کو ہمارے گھر بھیجو۔ دونوں نے آپس میں چند باتیں کی، پلان تیار کیے، پھر کال منقطع ہو گئی۔ احمد دن بھر آفس میں سوچتا رہا، کس طرح امی سے بات کروں، کس طرح دل کا حال زبان پر لاؤں۔ سوچوں کی یلغار میں دن بھر الجھا رہا۔ شام ہوئی تو گھر آیا۔ احمد جیسے ہی گھر پہنچا تو گھر میں محفل سجی ہوئی تھی، سبھی خوشگوار موڈ میں تھے اور کہہ کے فضا میں گونج رہے تھے۔ احمد نے موقع غنیمت جانا اور بات شروع کی۔ نورین تو جیسے اچھل پڑی، میرے بھیا کی دلہن آئے گی، کون ہے، کیسی ہے؟ نورین نے بے صبری سے احمد سے پوچھا۔ احمد مسکرائے بنا رہ نہ سکا۔ احمد نے دھیرے دھیرے ایمان کی طرف اشارہ کیا۔ احمد دین اور اس کی بیوی جیسے ساکن سے ہو گئے۔ احمد نے کس گھر میں خوشی تلاش کی تھی، وہ جنہوں نے کبھی خبر تک نہ لی تھی۔ چار پیسے کیا آئے، اپنوں کو بھول بیٹھے۔ اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ کوئی بہن اس کی راہ دیکھ رہی ہے۔ احمد کی ماں کے دماغ میں سوچیں جنم لے رہی تھی۔ امی کن سوچوں میں کھو گئی ہیں؟ احمد نے ماں کو خلا میں گھورتے پایا تو بولے بنا نہ رہ سکا۔ کچھ نہیں بیٹا، بس کچھ پرانی باتیں دل پر حملہ کرنے چلی آئیں، تم فکر نہ کرو، لو کھانا کھا لو۔ احمد کی ماں نے احمد کو کھانا دیتے ہوئے کہا، ہم تمہیں صبح بتائیں گے، ابھی کھانا کھاؤ اور آرام کرو۔ ٹھیک ہے امی جان۔ احمد کھانا کھانے کے بعد اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گیا۔ رات کو جب بچے سو گئے تو احمد دین اور اس کی بیوی کی محفل سجی۔ بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچنے لگے، اوپر والے نے کس کے نصیب میں کیا لکھا ہے، قیاس آرائیاں کرنے لگے۔ احمد کی خوشی میں ان کی بھی خوشی تھی، سو انہوں نے حتمی فیصلہ کر لیا کہ ایمان کا ہاتھ مانگنے کے لیے ان کے گھر جائیں گے۔ اور پھر والدین تو ہمیشہ اولاد کے لیے سوچتے ہیں، اولاد کو خوش دیکھنا، خوش رکھنا ان کا مشن ہوتا ہے۔ صبح سویرے جب احمد کو اطلاع دی گئی تو احمد مارے خوشی سے دیوانہ ہوئے جا رہا تھا۔ احمد نے فوراً ایمان کو خبر دی کہ میرے امی ابو آج تمہارے گھر آ رہے ہیں۔ اور پھر دن چڑھے احمد دین بیوی کے ہمراہ ایمان کے گھر موجود تھے۔ ہم ایمان کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں۔ احمد اور ایمان ایک دوسرے کو بہت چاہتے ہیں۔ بالآخر احمد کے والد نے کہہ ہی دیا۔ ایمان کی ماں تو پہلے ہی منتظر تھی، اپنی بہن سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، بہن ایمان آپ کی ہی بیٹی ہے، بس شام کو ایمان کے ابو آ جاتے ہیں تو میں ان سے بات کرتی ہوں۔ آخر گھر کے بڑے جو ہیں۔ ٹرے میں چائے اور بسکٹ سجائے حاضر ہوئی۔ ایمان کو آتا دیکھ کر سبھی نے اپنی باتوں کا رخ تبدیل کر لیا۔ چائے کا دور ختم ہوا تو احمد نے اجازت چاہی اور خوشی خوشی گھر کو آ گئے۔ کئی دن گزر گئے تو احمد دین بیوی کو ساتھ لیے پھر ایمان کے گھر پہنچ گیا۔ اس دفعہ احمد کی خالہ اور خالو دونوں موجود تھے۔ سلام دعا کے بعد اصل موضوع کی طرف آئے تو ایمان کی ماں کہنے لگی، دیکھو بہن، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، البتہ ایمان کے ابو کہتے ہیں کہ سلمان کے لیے ہم بھی رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، تو کیوں نہ رشتہ داری کو مضبوط کیا جائے اور نورین کو اپنی بیٹی بنا کر گھر لے آئیں۔
فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ احمد دین اور اس کی بیوی نے ایسا سوچا بھی نہیں تھا، لیکن احمد کی خوشیوں کے آگے ہتھیار ڈال دیے اور نورین کی قسمت کا فیصلہ بھی کر لیا۔ یوں وٹے سٹے کی بنیاد پر رشتہ طے ہو گیا۔ نورین ابھی چھوٹی تھی، مگر بھائی کی خوشیوں کے خاطر قربانی کے لیے تیار ہو گئی۔ دونوں گھروں میں خوشیاں چھا گئیں۔ ایمان کی ماں کی من مانی پوری ہوئی تو خوشی منانے لگی۔ خوشی کیوں نہ مناتی، اس کا پلان کامیاب جو ہو گیا تھا۔ دونوں گھروں میں شادی کی تیاریاں عروج پکڑ گئیں اور طے شدہ پروگرام کے ساتھ احمد دولہے کے روپ میں ساتھیوں کے ہمراہ ڈھول کی تال پر رقص کرتے، نوجوانوں کے ہمراہ تاروں کی چھاؤں تلے ایمان کو اپنا ہمسفر بنا کر اپنے آنگن میں لے آیا۔ دونوں پریمیوں نے جو چاہا تھا مل گیا تھا۔ کوئی دشواری پیش نہیں آئی تھی، کوئی رقیب نہیں بنا تھا اور نہ کوئی رنجش پیدا ہوئی۔ یوں سمجھیے قدرت مہربان بہت تھی۔ نورین بھی سلیمان کی راجکماری بن کر پیا گھر سدھار گئی۔ یوں دونوں گھر مضبوط بندھن میں بندھ گئے۔ عرصے سے جو ناراضگیاں تھیں ختم ہو گئیں، مگر کس کو پتا تھا کہ دشمن کھیل کھیل رہا ہے۔ 3 سال کا عرصہ پر لگا کر گزر گیا۔ احمد کو اللہ تعالیٰ نے چاند سی بیٹی کنسا کی صورت میں عطا کی تھی۔ احمد بہت خوش تھا، اس کے گھر میں رحمتوں کی برسات ہوئی تھی۔ ایمان پھر سے امید سے تھی۔ ایمان کی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ اس دفعہ بیٹا عطا کرے، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے، اس میں انسان کا بس کہاں چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے احمد کو دوسری بھی بیٹی عطا کر دی۔ نور صبا بہت خوبصورت گوری چٹی گول مٹول تھی۔ پری جیسی بیٹی کی پیدائش ایمان کو ناگوار گزری۔ نہ جانے کیوں ایمان کو بیٹیاں پسند نہیں تھیں، حالانکہ دستور زمانہ ہے، بیٹیاں ماں کو عزیز ہوتی ہیں اور بیٹے باپ کی شان ہوتے ہیں۔ یہاں سے ایمان تبدیل ہونا شروع ہو گئی۔ نور صبا کو منحوس کا لقب دے دیا۔ ادھر نورین کو اللہ تعالیٰ نے دوسری مرتبہ بھی بیٹے سے نوازا تھا۔ وہ اپنے گھر میں بہت خوش تھی۔ سلیمان کی ماں کبھی کبھار تلخ کلامی کر بھی لیتی تو محسوس نہ کرتی۔ سلیمان اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ نورین کی خوشیاں احمد کو زہر لگنے لگی تھی۔ ویسے بھی عورت ہی عورت کی دشمن رہی ہے، عورت ہی عورت کا گھر برباد کرتی ہے۔ نورین کے ہاں دوسرے بیٹے کی پیدائش حسد کی آگ کو بھڑکانے کے لیے کافی تھی۔ ایمان جب بھی میکے جاتی ایک طوفان برپا ہو جاتا۔ ماں بیٹی مل کر نورین کا جینا حرام کر دیتی۔ سلیمان گھر پر نہیں ہوتا تھا، ان کی عید ہو جاتی۔ نورین بہت برداشت کرتی، لیکن جب حد سے بڑھ جاتی تو وہ جواب دے دیتی۔ یوں جھگڑا طول پکڑ جاتا، گھر میدان جنگ بن جاتا۔ نورین جب بھی میکے جاتی گھر میں باہروں کا سما چھا جاتا۔ ماں صدقے واری ہوتی۔ احمد تو جان قربان کرتا تھا، علی کے لیے روح تھی۔ یوں سبھی مسکراتے ہنستے ہنساتے تھے۔ نورین ایمان سے ملتی تو ایمان حسد کی آگ میں جل بھن جاتی۔ اس حسد کی آگ نے طول پکڑا اور یوں دونوں گھروں کا چین و سکون برباد ہو کر رہ گیا۔ ایمان کی طبیعت میں چڑچڑاپن امنڈ آیا، بات بات پر لڑتی جھگڑتی۔ کبھی کنزا اس کا نشانہ بن جاتی تو کبھی نور صبا۔ یہ بھی حقیقت ہے، غصہ ہمیشہ بچوں پر ہی نکلتا ہے۔ ایمان اور اس کی ماں نے نورین کو حد سے بڑھ کر ذلیل کیا۔ ایمان کی ماں اپنی بہن سے بدلہ نورین کی صورت میں لے رہی تھی۔ ایمان کی ماں نے اپنے انتقام کی آگ کو مزید بھڑکایا۔ ایمان کی ماں کا اپنی بہن سے بدلہ لینے کا وقت آ گیا تھا۔ صدیوں پرانی من میں لگی آگ ٹھنڈی ہونے کو تھی۔ بختہ احمد کی ماں کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے احمد دین سے شادی کر لی تھی، جبکہ احمد دین ایمان کی ماں کی پسند تھا۔ ایمان کی ماں احمد دین پر قربان ہوتی تھی، لیکن تقدیر کے فیصلے نرالے ہوتے ہیں۔ تقدیر ہمیشہ کھیل کھیلتی ہے۔ احمد دین کو کچھ علم نہیں تھا۔ بڑوں کے فیصلے نے یہ بندھن قائم کیا تھا جس کا ایمان کی ماں کو رنج تھا۔ اب موقع آ گیا تھا کہ وہ اپنا بدلہ نورین کی صورت میں لے رہی تھی۔ ایمان کی ماں چاہتی بھی یہی تھی۔ اس کی سوچی سمجھی سازش تھی، اس کا پلان تھا جس میں کافی حد تک کامیاب ہو چکی تھی۔ احمد خوب محنت سے گھریلو ذمہ داریاں نبھا رہا تھا، لیکن شک کی آگ کب کسی کو چھوڑتی ہے۔ اچھے بھلے انسان کا جینا حرام ہو جاتا ہے، زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ احمد کے گھر کی فضا بھی حسد کی آگ کی لپیٹ میں آ گئی تھی۔ خوشیوں کے پل مختصر تھے جو گزر گئے تھے۔ خوشیوں کے حسین سنگم غموں میں بدلنے لگے اور ایک قیامت احمد کی منتظر تھی۔ احمد دین بختیہ اپنی بیوی کے ہمراہ شہر سے واپس آ رہے تھے۔ مین سڑک کراس کرتے ہوئے تیز رفتار کار کی زد میں آ گئے۔ تیز رفتار کار نے انہیں کچل ڈالا۔ دونوں موقع پر دم توڑ گئے۔ احمد کے گھر صفے ماتم بچھ گئی۔ احمد کی جنت روٹھ گئی تھی۔ شفیق باپ بھی انہیں بے رحم دنیا کے حوالے کر کے خواب دیدہ نیند سو گئے تھے۔ احمد کبھی علی کو گلے لگاتا تو کبھی بہن نورین کو تسلیاں دیتا، اور پھر اپنے اندر آنسوؤں کے ٹھاٹھے مارتے سمندر کو روک نہ پاتا۔
باپ کی لاش سے لپٹ لپٹ کر روتا، کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا۔ رشتے دار آئے، رسمی دنیا نبھائی اور چلے گئے۔ احمد دین اور بختیہ کو رشتے داروں کے ہجوم میں منو مٹی تلے دفن کر دیا گیا۔ احمد کے گھر کی خوشیاں روٹھ گئی تھیں۔ رب تعالیٰ کی رضا کے آگے سب راضی ہیں۔ احمد بھی رب کی رضا مان کر زندگی کی طرف پلٹ آیا۔ گھر کی تمام تر ذمہ داریاں احمد کے کمزور کندھے پر آ گئی تھیں۔ علی ابھی پڑھ رہا تھا۔ احمد کی معمولی جاب گھریلو اخراجات پورے نہیں کر سکتی تھی۔ احمد نے پارٹ ٹائم کام کرنے کا بندوبست کیا اور تھوڑی سی کوشش کے ساتھ ہی پارٹ ٹائم جاب حاصل کر لی۔ احمد کو کچھ حوصلہ ملا، لیکن ایمان نے اس کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ اس دفعہ ایمان پھر امید سے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اسے بیٹی سے نواز دیا۔ ایمان بھوکی شیرنی کی طرح چلانے لگی۔ مہک کی پیدائش کے 8ویں روز ایک قیامت برپا ہو گئی۔ ہوا کچھ یوں کہ مہک بھوک سے رو رو کر پورے کمرے کو سر پر اٹھائے ہوئے تھی۔ ایمان سے برداشت نہ ہوا اور پھر ایک عورت نہ رہی، درندگی پر اتر آئی۔ ایمان نے دونوں ہاتھ معصوم مہک کے گلے پر رکھ دیے۔ کہتے ہیں نا، مارنے والے سے بچانے والا زیادہ طاقتور ہوتا ہے، یا جسے رب رکھے اسے کون چکھے۔ یہ قدرت کی مہربانی تھی کہ خلاف معمول احمد اسی لمحے گھر داخل ہوا۔ احمد کا آنا قدرت کا کرشمہ تھا۔ مہک کی جان بچ گئی، ورنہ معصوم کلی کھلنے سے پہلے ہی مرجھا جاتی۔ احمد سے برداشت نہ ہوا اور پہلی دفعہ اس کا ہاتھ ایمان پر اٹھ گیا۔ پھر کیا تھا، قیامت برپا ہو گئی۔ ایمان نے زمین و آسمان ایک کر دیا، الزامات کی بارش کر دی۔ گھر گھر نہیں، میدان جنگ بن گیا۔ ایمان مہک کو روتا چھوڑ کر لڑتی جھگڑتی میکے چلی گئی۔ اب احمد پچھتا رہا تھا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پیار سے ایمان کو سمجھانا چاہیے تھا، مگر اس نے غلط بھی نہیں کیا تھا۔ پھر بھی سوچ رہا تھا کہ مجھے ایمان پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ دوسرے لمحے اس نے اس خیال کو رد کر دیا، اگر میں ایسا نہ کرتا وہ ننھی جان کا خاتمہ کر چکی تھی، نہ جانے کیا قیامت ہوتی۔ اس بات کا اثر احمد کو ذہنی مریض بنا گیا۔ وہ وقت سے پہلے کمزور ہو گیا۔ بچیوں کی دیکھ بھال اور اندر کے انسان نے احمد کو بستر مرگ پر آ گھیرا۔ نورین زندگی کا ماتم کرتی بھائیوں کے پاس آ گئی۔ سلیمان جو جان نچھاور کرتا تھا، بہن اور ماں کی باتوں میں آ گیا اور غلط فیصلے کر کے اپنی زندگی برباد کر بیٹھا۔ اپنا اتنا اچھا ہم سفر گنوا بیٹھا، جان لینے والا جان کا دشمن بن بیٹھا۔ ماں باپ کی وفات کا غم بھولا نہیں تھا، اور پھر طلاق ملنے کا غم نورین کو ادموا کرنے کے لیے کافی تھا۔ بیچاری بھائیوں کے سامنے خاموش رہتی، کبھی مسکرا بھی لیتی، لیکن جب دونوں بھائی گھر سے باہر جاتے، نورین سے صبر کے سبھی ضبط کے بندھن ٹوٹ جاتے اور منہ زور آنسوؤں کا سمندر آنکھوں کے راستے رخساروں سے ہوتا ہوا دامن بھگوتا زمین بوس ہو جاتا۔ قدرت کے عجیب کھیل تھے۔ ماں باپ ناگہانی صورت سے خالق کے حقیقی سے جا ملے۔ بھائی کا گھر اجڑ گیا۔ نورین کو اپنے گھر اجڑنے کی فکر کم تھی جتنا وہ بھائی کے لیے تڑپتی تھی۔ ننھی دودھ پیتی مہک کا کیا قصور تھا؟ کیا بیٹیاں عذاب ہوتی ہیں؟ ہمارے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹیوں سے محبت کر کے ثابت کر دیا کہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، نہ کہ زحمت۔ نہ جانے نا سمجھ لوگ اس حقیقت سے کیوں منہ موڑ لیتے ہیں۔ نورین سارا دن مہک کو سنبھالتی تھی، اس کے صدقے واری ہوتی، اسے اپنی بیٹی سمجھتی تھی، لیکن ایمان کو رحم نہ آیا، واپس پلٹ کر نہ آئی۔ مہک پر بھی رحم نہ آیا، آتا بھی تو کیسے؟ وہ تو بیٹیوں کے خلاف تھی۔ کیسی ماں تھی جسے اولاد پسند نہیں تھی؟ اولاد تو والدین کے لیے جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے۔ ایمان کیا ماں کے لفظ سے نا آشنا تھی؟ احمد دن بھر چارپائی پر پڑا کھانستا رہتا۔ اپنی بیماری اور اپنی بیٹیوں کو دیکھ کر آنسوؤں کی ندیاں بہانے کے علاوہ کوئی راستہ بھی تو اس کے پاس نہیں تھا۔ احمد اپنی بیٹیوں کو سینے سے لگاتا، بوسہ دیتا، اس سے سکون و قرار مل جاتا۔ کچھ لمحے اندر کی آگ سکون میں بدل جاتی۔ اب علی ہی واحد سہارا تھا جو بڑے بھائی کی میڈیسن اور گھر کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ روتی اجڑتی بہن کا اداس چہرہ ہر وقت اس کی آنکھوں کا مرکز ہوتا۔ ننھی معصوم بچیاں اسے بھی بہت پیاری تھیں۔ گھریلو حالات دیکھ کر علی نے تعلیم کو خیر بات کہہ دیا اور جاب کرنے لگا۔ شام کو گھر آتے ہوئے کنزا، نور، صبا مہک کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آتا۔ وقت کا پنچھی پرواز کرتا رہا۔ علی نے گھریلو حالات کے پیش نظر اپنا آپ بھلا دیا اور اپنی زندگی، اپنا مستقبل قربان کر دیا۔ 3 سال کا عرصہ عذاب کرب اور رنج و غم میں گزر گیا۔ نورین نے مہک کو عمدہ طریقے سے پالا تھا۔ ظالموں نے نورین سے اس کے بیٹے بھی چھین لیے تھے۔ نورین کی دنیا صرف اور صرف بھائی کی اولاد تھی۔ جب کبھی اپنے بچوں کی یاد زیادہ بے چین کرتی، ننگے پاؤں ان کی طرف دوڑتی، کبھی گھر کے باہر کھیلتے ہوئے انہیں پیار کر لیتی،
تو کبھی محلے کی ماسی کو چند روپے تھما کر بہانے سے بچوں کو باہر بلواتی اور انہیں چومتی۔ ان پر ممتا قربان ہوتی تھی۔ عجیب نظام قدرت تھا۔ ایک ماں بچوں کے لیے تڑپ رہی تھی، دوسری ماں بے رحم ہو کر بچیوں کو چھوڑ کر جا چکی تھی۔ نورین سلائی کڑھائی کر کے علی کا ہاتھ بٹا رہی تھی۔ احمد تو بستر کا ہو کر رہ گیا تھا، نہ جانے کس جرم کی سزا مل رہی تھی۔ ایمان اتنی بے رحم نکلی کہ پلٹ کر خبر تک نہ لی۔ کوئی اتنا سنگ دل بھی ہوتا ہے، اور عورت تو ہمیشہ رحم دل اور محبت کرنے والی ہوتی ہے۔ یہ کیسی عورت تھی؟ ایمان نے تو عورت کو بدنام کر دیا تھا، اسے محبت کرنے والے شوہر کا خیال تک نہ آیا۔ کتنی سنگ دل تھی۔ مریض کو اچھی دوا کے ساتھ ساتھ اچھے ماحول کی خوشیوں محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ محبت کے دو میٹھے بول بیماری کو کم کر دیتے ہیں، لیکن احمد کیا کرتا؟ کسی پروفیسر نے ٹی بی کہا تو کسی سرجن نے کینسر جیسی موذی مرض کا سندیا سنایا۔ جہاں جاتے ہزاروں خرچ ہو جاتے، مگر کوئی فرق نہ پڑتا۔ احمد کے انتظار میں ڈوبی آنکھیں دروازے کی طرف اٹھ جاتی۔ اسے امید تھی کہ کہیں سے ایمان لوٹ کر آئے گی۔ اس کے من میں آج بھی ایمان کے لیے محبت چاہت تھی، اسی لیے تو سبھی باتیں بھلا کر علی کو ایمان کے پاس بھیج دیا تھا۔ علی بھابھی کو لینے چلا گیا۔ احمد اپنی بچیوں کے چہرے پر پھیلی اداسی تکتا رہتا۔ نورین چولہے پر سبزی بناتی سارا منظر دیکھتی رہی، رب سے دعائیں اور التجائیں کرتی رہی، یا اللہ اس گھر کی خوشیاں واپس لوٹا دے، ایمان واپس آ جائے، میرے بھائی کو زندگی بخش دے، اسے صحت عطا فرما دے۔ احمد کی شدت غم سے لبریز آنکھیں باہر کے دروازے کی طرف مرکوز تھیں، جیسے اسے کسی کا شدت سے انتظار ہو، لیکن اس کی سبھی تمنائیں دم توڑ گئیں جب علی اکیلا اندر داخل ہوا۔ علی کی آنکھیں اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ ایمان اس کے ساتھ نہیں آئی۔ شرماتی آنکھیں کہاں راز چھپا سکتی ہیں؟ ایمان نہیں آئی نا علی؟ احمد نے گہرائی میں ڈوبی آواز میں مخاطب کیا۔ بھائی آپ پریشان نہ ہوں، بس آنے ہی والی ہے۔ احمد علی کی جوری پکڑ چکا تھا۔ علی کی آنکھوں میں ناکامی کے آنسو پڑ لیے تھے۔ علی، بھائی سے جھوٹ بول رہے ہو، تمہاری آنکھیں صاف بتا رہی ہیں کہ تم کچھ چھپا رہے ہو۔ علی کہاں تک چھپاتا؟ آنکھوں نے بغاوت کر دی۔ بھائی کو جھوٹی تسلیاں دیتا رہا۔ جب برداشت نہ کر سکا تو اٹھ کر نورین کے پاس جا بیٹھا۔ نورین سے سبھی احوال کہنے لگا، جو اس کے ساتھ سلوک ہوا تھا۔ جب میں وہاں گیا، خالہ اور ایمان گھر میں موجود تھیں۔ میں نے ایمان سے فریاد کی، خالہ کے پاؤں پڑا، لیکن ان بے رحموں کو رحم نہ آیا۔ اتنے میں سلیمان اور احمد آ گئے۔ انہوں نے مجھے دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ ہزاروں رنجشیں ہوں، اپنا خون یوں سفید ہو جائے کسی موت سے کم نہیں ہوتا۔ میں نے ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ لوگ اس طرح مجھے ذلیل و خوار کر کے اپنے گھر سے نکال دیں گے۔ میں تماشا بن کر رہ جاؤں گا۔ ایمان نے نازیبا الفاظ استعمال کیے۔ تمہارے دامن کو داغدار کیا، تم پر بد چلنی کا الزام لگایا۔ ایک بھائی سے کیسے برداشت ہو سکتا تھا؟ مجھ سے رہا نہ گیا۔ مجھے جو مرضی کہہ لیتے، مگر تمہاری ذات پر الزام مجھے کہاں برداشت ہوتا؟ لیکن وہ چار اور میں تنہا کب تک مقابلہ کرتا؟ سلیمان اور احمد درندے کی طرح ٹوٹ پڑے، اور میں زخم کھاتا ناکامی کے آنسو لیے واپس پلٹ آیا۔ ساتھ ہی علی کی آنکھیں جھلک پڑیں۔ علی نماز ظہر کی تیاری کر رہا تھا۔ وضو کرتے ہی احمد کے پاس آیا۔ بڑی محبت سے چاہت سے احمد کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ احمد نے علی کو قریب پایا تو خوشی سے مسکرانے کی کوشش کی۔ اس مسکراہٹ میں کتنا درد تھا، کتنی آہیں تھیں، کتنے آنسو تھے۔ محبت کا غم لفظوں کے زہریلے تیروں نے اسے وقت سے پہلے موت کے حوالے کر دیا۔ احمد علی کی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھنے لگا۔ علی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھاما اور اپنی بیٹیوں کی طرف اشارہ کیا، جیسے کہہ رہا ہو، علی میرے بعد تو ہی ان کا سب کچھ ہے۔ میری بیٹیوں کو بھی غم نہ دینا، انہیں خوش رکھنا، ماں کی یاد نہ آنے پائے۔ میرے بعد انہیں کوئی نہ ستائے۔ مؤذن اذان دے رہا تھا۔ احمد کے لب ہلنے لگے اور وہ کلمہ شریف کا ورد کرنے لگا۔ اذان ہو چکی، ساتھ ہی احمد اس دنیا سے کنارہ کر گیا۔ آج ہی تو پرسکون ہو کر سویا تھا، ایسی نیند جس میں کوئی درد، کوئی غم، کوئی دھوکہ نہ تھا۔ نورین احمد سے لپٹ کر رو رہی تھی۔ ننھی معصوم کنزہ، نور، صبا، مہک پاپا پاپا کہہ کر آنسو بہا رہی تھیں۔ ہر کوئی ماتم کنا تھا۔ ساری برادری، رشتے دار، ہمسائے غم دیدہ تھے۔ دشمن بھی آخری دیدار کرنے آئے تھے۔ دشمن جانا بھی لوٹ آئی تھی، لیکن اب لوٹ کر آنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ جس کو انتظار تھا وہ تو چلا گیا تھا۔ ایمان نے بچیوں کو سینے سے لگانا چاہا، لیکن وہ پیچھے ہٹ گئیں، جیسے کہہ رہی ہوں، تم کون ہو؟
تم ہماری کیا لگتی ہو؟ ہماری ماں تو 3 سال پہلے ہی مر گئی تھی، تم تو ہمارے پاپا کی قاتل ہو، قاتل۔ نفرت بھری نگاہوں سے ایمان کو تکتی رہ گئیں۔ ایمان بت بنی بیٹھی تھی، علی نے بھی منہ دوسری طرف موڑ لیا تھا۔ ایمان مگرمچھ کے آنسو بہاتی اپنی دنیا میں لوٹ گئی۔ سورج غروب ہوتے ہی احمد کو منو مٹی تلے دفن کر دیا گیا۔ اس کی یادیں، اس کی باتیں، اس کی محبت آج بھی علی اور نورین کے دلوں میں روز اول کی طرح قائم و دائم ہے۔ علی نے بہن نورین اور بھتیجیوں کے خاطر شادی نہیں کی، اسے بس یہی خوف ہے کہ ایمان کی طرح کوئی اس کی بھی زندگی خراب نہ کر دے اور میں اپنی بہن اور بھائی کی نشانیوں سے محروم ہو جاؤں اور یہ آنگن پھر سے نہ جل اٹھے۔ ایمان نے 4 ماہ بعد کسی شہزادے سے شادی رچا لی، لیکن شادی کے چند روز بعد ہی اچانک ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ایمان کو دورہ پڑا اور وہ اپنے گھر سے ننگے پاؤں نکل کر بھاگی، احمد کے گھر پہنچ گئی۔ بڑی بیٹی کنزا اپنی پھوپھو نورین کے ساتھ کھانا پکانے میں مصروف تھی۔ ایمان بیٹی کہہ کر اس کی طرف بڑھی، لیکن کنزا نے نفرت سے نگاہیں دوسری طرف کر لیں۔ باقی دونوں بیٹیوں نے بھی ملنے سے انکار کر دیا۔ وہ دیوانوں کی طرح ان سے معافیا مانگ رہی تھی، لیکن بیٹیاں اس سے لا تعلق رہیں۔ شام کو نیا شہزادہ اسے ڈھونڈتا ہوا یہاں آ پہنچا اور گھسیٹتا ہوا ساتھ لے گیا، جس کے بعد سے ایمان مستقل ذہنی مریضہ بن گئی۔ وہ سوتے سوتے اچانک جاگتی اور بچیوں کو یاد کر کے رونے لگتی۔ نئے شہزادے کے لیے اب وہ اضافی بوجھ بن گئی تھی، جس سے بالآخر اس نے نجات حاصل کر لی۔ بچیوں نے پھوپھی اور چچا کی منت سماجت کے بعد ماں کو قبول تو کر لیا، لیکن دل سے نہیں، صرف اپنا مذہبی فریضہ جان کر، اور یہی بات ایمان کی زندگی کا روگ بن گئی۔ آج کل وہ احمد والی بیماری کا شکار ہے اور بستر مرگ پر احمد کے پاس جانے کا انتظار اس آس میں کر رہی ہے کہ شاید احمد کی روح اسے معاف کر دے۔